الحمد لله رب العالمين والذي جعلنا من المسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے مولا تعالی معصیت نہ فرمانی تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے. آمین. سابقہ موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور وابستگی کی تیسری قسط جناب کے سامنے بیان کروں. دوسری قسط میں ایمان کا تعارف جو قرآن مجید نے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جو ایمان کا تعارف کروایا ہے وہ آپ کے سامنے دوسری قسط میں بیان کر دیا تھا. آج تیسری قسط میں ایمان کی دولت کے بعد پہلی چیز رب کائنات نے فرمایا کہ تیرا تعلق میرے محبوب سے تب جڑے گا جب تو میرے حبیب سے وابستگی اور تعلق کے تقاضوں کو پورا کرے گا. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ پہلی دولت ایمان ہے. ایمان کے بغیر یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا یا ہم عاشق بن جائیں گے یا ہم مومن بن جائیں گے مسلمان بن جائیں گے. ایمان کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دولت ایمان کے بغیر اگر کوئی
عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ رسول کے ساتھ تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایمان کی دولت کے بغیر تعلق اور محبت والا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ سکتا تو پھر جو قریش تھے، جو آپ کے قریب رہتے تھے، دیکھتے بھی تھے، باتیں بھی سنتے تھے، ان کا تعلق ضرور جڑ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں جڑا. کیوں؟ انہوں نے آپ سرکار کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، باتیں بھی سنی تھی، آپ کے اعمال اور کردار شریف کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، اور یہ بھی وہ جانتے تھے کیونکہ اللہ نے پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر فرما دیا تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، تو ان کے پاس ایمان نہیں آیا. جب ایمان نہیں آیا تو ان کا حضور کے ساتھ کوئی رشتہ نہ جڑ سکا. اب کہنے کے لیے تو وہ بھی کہتے تھے بھی ہم بھی جو ہے نا حضور کے امتی ہیں. جو منافقین تھے منافقین نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور کچھ لوگ تو ان میں سے وہ بھی تھے جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، لیکن قرآن نے ان کو جواب دیا جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا بارگاہ رسالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا قل، اے محبوب ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا، جب کچھ دیہاتی لوگ آ کے کہنے لگے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، تو قرآن مجید نازل ہوا اور رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بات ہے کہ تم نے چند باتیں ضرور مان لی ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا. بات نہیں سمجھ آئی؟ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اعتراف بھی کر لیا ہے، اور بارگاہ بھی نبی آخر الزمان کی ہے، لیکن قرآن اترتا ہے، قرآن فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دیجئے تم ایمان والے نہیں ہو. اب جو معیار ہم نے بنا رکھا ہے نا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو اور بس ہو گیا، کلمہ پڑھ لو جنت پکی، مسلمان ہو گئے، عاشق بھی بن گئے، رسول کے ساتھ رشتہ بھی جڑ گیا، ہم محب بھی ہو گئے، عاشق بھی، سارا کچھ آ گیا کلمے میں. ارے بھائی یہ معیار جو ہے نا، یہ معیار رحمانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے. کیا کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور تو کوئی احکام ہی نہیں ہے، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور تو کوئی اسلام کا نظام ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے یا ماننا ہے، اور کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لو. وہی بات نا، جو جی میں آئے وہ کام کیجئے، بس ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے. اکبر الآبادی کہتا ہے بس جو جی میں آتا ہے کرتے جائیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر انجمن میں اسلام کا دعویٰ کرنا ہے، وہ ایمان دل میں ہو یا نہ ہو، بس تم نے دعویٰ کیے جانا ہے. ہاں یہ ہماری حالت ہے. لیکن ادھر ہم تو کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیا بس اسلام ایمان کی گواہی ہو گئی، ہمارے پاس ایمان آ گیا.
بھائی وہ تعارف جو دوسری قسط میں پچھلے جمعے جو خطبے میں نے آپ کو سنایا تھا، قرآن نے جس ایمان کا تعارف کروایا ہے وہ صرف دعوے والا ایمان نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں اور دل میں اتار لیجئے اور پختہ فرما لیجئے کہ یہ بات جو ہم نے سمجھ رکھی ہے یا بنا رکھی ہے یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. کیوں؟ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو وہ تو آ کے بارگاہ رسالت میں اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن قرآن نازل ہو رہا ہے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہو. توجہ نہیں فرمائی، تم ایمان والے نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ بھی لے، اعتراف بھی کر لے، لیکن قرآن نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے نا کہ کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے لیکن لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک، لما ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، ایمان نہیں داخل ہوا. ارے بھائی اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں ایک ہے اسلام میں داخل ہونا اور ایک ہے کہ بندے کے دل میں اسلام کا نور داخل ہو جائے. اسلام میں داخل ہونا یہ آسان ہے، دعوتاً باعتبار دعویٰ یہ آسان کام ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جب اسلام کا نور بندے کے دل میں داخل ہو جائے، تب جا کے بندہ مومن مسلمان بنتا ہے. تو یہ دولت ایمان. اب ہم سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا بھائی، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے دلیل مانگنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایمان کے دعوے پہ تو دلیل ہوتی ہے. سناؤں فرمان رسول؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار جن کا نام حضرت حارثہ، یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں بارگاہ رسالت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ حارثہ، حضرت حارثہ یہ کیسا بندہ ہے؟ میرے آقا نامدار نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، حارثہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے. یہی حضرت حارثہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. میرے آقا نامدار نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ؟ بات ذرا غور سے سننا، بڑی دلچسپ اور قابل غور بات ہے. حضرت حارثہ سے میرے آقا نے سوال فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے میرے پیارے یار، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ حضرت حارثہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، اے کملی والے میں نے صبح اس حال میں کی ہے کا سچا مومن تھا. اب دعوی ایمان فرما سنوں کے یار نے صاحب ایمان فرمایا. میرے آقا نامدار فرمایا ہے حارثہ کل حقیقت فما حقیقت و ایمان کا. اے حارثہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، بات کی دلیل ہوتی ہے. تو نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان دلیل کیا ہے؟ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ
نفسی عن الدنیا، دلیل یہ ہے میرا نفس دنیا سے جدا ہو گیا ہے، میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، دنیا سے اس قدر جدا ہو گیا ہوں کہ حالت یہ بن چکی ہے فَاسْتَوَىٰ عِنْدِي حَجْرُهَا وَقَدْرُهَا وَذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا۔ یا رسول اللہ اب میرے نزدیک سونا چاندی ڈھیلا کنکر پتھر مجھے تو دیکھنے میں سب برابر ہی نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے، دل دنیا کی محبت سے پاک صاف ہو چکا ہے، اب دنیا کی اتنی قدر بھی نہیں رہ گئی کہ اگر سونا اور پتھر پڑے ہوں تو مجھے برابر ہی نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ حالت یہ بن چکی ہے رات عبادت میں گزرتی ہے، رات قیام میں گزرتی ہے، دن روزے میں گزرتا ہے، عبادت کے ساتھ اس طرح دل لگی ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور روشنی ایسی عطا فرما دی ہے، بیٹھا ادھر دنیا میں ہوتا ہوں، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں، لیکن دیکھتا رہتا ہوں جنت والوں کو کہ وہ کیسے آپس میں ملاقاتیں رہے ہیں، جنت کے باغوں میں کیسے گھوم رہے ہیں۔ ادھر زمین پہ بیٹھ کے نا جنت کے نظارے بھی کر لیتا ہوں، جنت کے اور جنتیوں کے نظارے بھی کر لیتا ہوں۔ اب یہ بات تو 100% صحیح ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس بات پہ خاموشی اختیار نہ فرماتے، تنبیہ فرما دیتے۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا انعامدار نے اس بات پہ جو آگے مزید تائید اور تصدیق کی مہر لگائی ہے، یہ بات تو حضرت حارثہ نے 100% صحیح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں نفس دنیا سے جدا ہو گیا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے، دل دنیا کی محبت سے پاک صاف ہو گیا ہے، ایمان کا نور ایسا آ گیا ہے، ادھر بیٹھ کے جنت کے نظارے کرتا رہتا ہوں، جنتیوں کو دیکھتا رہتا ہوں، وہ ان کی آپس میں ملاقاتیں دیکھتا رہتا ہوں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، میں ادھر زمین پہ بیٹھ کے ان کا نظارہ کر لیتا ہوں۔ جب یہ بات فرمائی میرے آقا نامدار نے فرمایا اے حارثہ عرفت فألزم، 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، عرفت فألزم، اے حارثہ تو نے ایمان کو پا لیا ہے، اب اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ایمان کا دعویٰ بھی ہوتا ہے اور اس دعوے پہ دلیل بھی ہوتی ہے۔ اگر صحابی رسول دعویٰ فرمائے اور ان سے دلیل مانگی جائے تو بھائی صحابہ کے بلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک ذرے برابر بھی صحابہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہے؟ ذرہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ رسول اللہ کے یاروں کے مقابلے میں ہماری حیثیت تو وہ بھی نہیں ہے جو ذرے کی ہوتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اگر ان سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں؟ اگر ہم کسی سے سوال کر دیں ایسا اور دلیل مانگ لیں تو وہ آگے سے آپ بگولا کیوں ہو جاتا ہے؟
توجہ نہیں فرمائی. اللہ کے رسول نے تو دلیل مانگی، حبیب خدا نے تو دلیل مانگی، اور صحابی رسول نے اپنے دعوے پہ دلیل پیش بھی فرمائی. اب اگر ہم سے کوئی یہی بات کہہ دے تو دوستو بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ میری بات یاد رکھنا، یہ بار بار جو ایمان کی دعوت اور ایمان کی باتیں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، یہ میں وقت گزارنے کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں کرتا. دنیا میں اگر مومن مسلمان کے لیے کچھ ہے تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے. یار جب ایمان ہی نہیں ہے تو آگے کیا جانا ہے؟ آگے پھر کیا مسلمانی، پھر کیا اعمال، پھر کیا صدقات، پھر کیا جہاد؟ توجہ نہیں فرمائی. اور یقین جانیے یہ میرے دل کا درد ہے، اور یہ درد میں نے اپنے مرشد لجپال سے حاصل کیا. ایمان کی فکر جو ہے نا، ایمان یہ جتنا میرے مرشد کریم ایمان، فکر ایمان کا درس دیا کرتے تھے نا، اللہ اکبر. آپ نے اپنے مریدین کو اور اپنے عقیدت مندوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر اور جس چیز کی طرف ترغیب دی ہے نا، وہ دولت ایمان. کیوں؟ اگر ایمان ہے تو اعمال کی قبولیت کی امید بھی ہے. اگر ایمان ہے تو اعمال کی قبولیت کے بعد ان پہ اجر و ثواب کا ملنا، اس کی بھی امید ہے. وہ قبول فرما لے اور اجر و ثواب عطا فرما دے، اس کی امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اب المیہ یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ تو کر لیا، لیکن یار ہم نفس و شیطان کی غلامی سے نہیں چھوٹے. ہمارا دل دماغ دنیا کی محبت سے پاک صاف نہیں ہوا. میرے آقا نامدار نے ایک مقام پہ اسی طرح اشارہ فرمایا تھا کہ لا اخشى علیکم الفقر، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غربت پہنچے گی یا تم لوگ بھوک سے مر جاؤ گے. میرے آقا نامدار نے فرمایا مجھے اس کی فکر نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی. فرمایا مجھے اس کی فکر ہے کہ جس طرح پہلی قوموں کے دل دماغ میں دنیا کی محبت نے گھر کر لیا تھا اور دنیا کی محبت نے ان لوگوں کو غافل کر مارا تھا، اور دنیا کی محبت نے ان لوگوں کو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا تھا. فرمایا مجھے تمہارے فقر اور غربت کی فکر نہیں ہے، کہ فقر اور غربت میں تو مومن کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. لیکن جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر نفاق، بغض، حسد، عناد، کینہ، دھوکہ،
نوسر بازی، عبادت سے دوری، عبادت سے نفرت اور دین اسلام کے احکام سے دور بھاگنا، فرار ہونا، بس پھر یہ چیزیں بندے کے دل دماغ میں آ جاتی ہیں اور بندہ ایمان اسلام کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب ایمان کی دلیل میں صحابی رسول حضرت حارثہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میرا نفس دنیا کی محبت سے صاف ہو چکا ہے اور حالت یہ بن چکی ہے کہ سونا اور پتھر برابر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں دنیا کی محبت نے کس طرح سرکش، مغرور اور مست کر ڈالا ہے۔ بھئی ہمیں تو ادھر اسلام کی طرف آنے میں، اسلامی احکام کو قبول کرنے میں اور احکام قرآن اور احکام شریعت مطہرہ کو قبول کرنے میں ہمارے راستے میں تو نفس اور شیطان رکاوٹ بن جاتے ہیں، دنیا کی محبت رکاوٹ بن جاتی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یعنی کہ جب دعوی ایمان پہ دلیل دینے لگے صحابی رسول تو پہلی بات کیا فرمائی کہ میں دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکا۔ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن دنیا کی محبت سے آزاد ہوتا ہے، ہاں، اور یہی بڑی پہچان ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، فرمایا کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اسی باہو کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ میرے پیر سلطان العارفین فرماتے ہیں، فرمایا اے دنیا زن ہے
اب دیکھ دلیل کی دعوی ایمان پہ دلیل کی ابتدا دنیا کی محبت سے بیزاری اور پھر ہے صحابی رسول اور بات بھی بارگاہ رسالت میں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب بات میرے پاک نبی سرور کے یار کی پوری ہو جاتی ہے تو خود حبیب خدا تائید اور تصدیق کی مہر لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، یہی ایمان ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب ہے ادھر قرآن نے جو تعارف کروایا ہے وہ اطاعت رسول ہے، رسول اللہ کی تابعداری ہے ہر حال میں، حالات کیسے بھی ہوں۔ لیکن بندہ مومن کو اپنا ایمان کہتا ہے اگر تیرے گلے میں پھانسی کا پھندا بھی پڑ جائے تو تختائے موت پہ بھی اپنے رسول کے حکم کو پیٹھ نہیں کرنی۔ وہ یہ تعارف قرآن نے دیا، یہ ایمان کا تعارف ہے۔ اور جب ایسی دولت بندے کو مل جاتی ہے، حاصل ہو جائے بندے کو اللہ کے رسول کی تابعداری، اطاعت، پھر انسان کے دل میں محبت اور اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ بھی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور جب یہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے ان کے لیے اعلان کیا فرمایا، وحدہ لا شریک مولا نے ان لوگوں کے لیے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ خالق کائنات فرماتا ہے، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، میری اتباع میں لگ جاؤ، میری بات مان لو۔ جب تم میری بات مان لو گے، میری اتباع آ جاؤ گے، انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، انعام یہ ملے گا پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم لوگوں کو محبوب بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے جب بندے کو ایمان کی کامل دولت مل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کے ساتھ، اپنے بندہ مومن کے ساتھ محبت بھی فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس بلکہ اللہ جل شانہ کی شان دیکھ، وہ فرماتا ہے تو جہالت سے نکل کے آ، نافرمانی کو چھوڑ کے آ، پھر آ میری شان دیکھ۔ حبیب خدا نے فرمایا جو بندہ گناہوں کی دلدل سے نکل کے آتا ہے، جو بندہ کامل ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل کے آ جاتا ہے اور پکی توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، میرے آقا نامدار نے فرمایا اللہ جل شانہ
کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس سے محبت بھی فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ اس کی شان ہے، وہ بندے کی برائیوں کو بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ خواہشات کی پیروی سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں دنیا کی محبت نے روک رکھا ہے، بھائی اگر ادھر جائے گا تو پھر یہ شیطان جو ہے نا یہ بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تو دین کی طرف جائے گا نا تو بھوک سے مر جائے گا، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر تو بھوک سے مر جائے گا، تیرے اوپر فقر اور غربت آ جائے گی۔ یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت حاتم اصم اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ میں صبح اٹھا، شیطان آ گیا، مجھے کہتا ہے اے حاتم جب تو دنیا کی طرف نہیں نکلے گا تو پھر کیا کھائے گا؟ اب وہ آگے سے دانا لوگ تھے، آپ فرمانے لگے آکل الموت، شیطان کہتا ہے ما تاکل، کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا آکل الموت، موت کھاؤں گا۔ شیطان کہتا ہے جب دنیا کی طرف نہیں نکلے گا کیا پہنے گا؟ آپ نے فرمایا کفن پہنوں گا، اور کیا پہنوں گا؟ شیطان کہتا ہے کہاں رہے گا؟ جب مکان نہیں بنائے گا کہاں رہے گا؟ آپ نے فرمایا قبر میں رہوں گا، اور کہاں رہوں گا؟ کیا کھائے گا؟ موت کھاؤں گا۔ کیا پہنے گا؟ کفن پہنوں گا۔ کہاں رہے گا؟ قبر میں رہوں گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی کیا موتی پر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا درس دیتے ہیں کہ جب شیطان آ گیا ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور دنیا کی طرف بلانے کے لیے، دین سے غافل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں صبح صبح اٹھا تو شیطان آ گیا، وسوسہ ڈالا کیا کھائے گا؟ میں نے کہا اور کیا کھانا؟ موت کھاؤں گا۔ کیا پہنے گا؟ اور کچھ نہ ملا تو کفن تو ہے نا، کفن پہنوں گا۔ کہاں رہے گا؟ ارے بھائی دنیا میں کوئی جگہ نہ ملی تو خبر تو ہے نا، خبر میں رہ لوں گا۔ اب بتا جب شیطان کو آگے سے ایسا جواب مل جائے وہ کیا کہے گا؟ وہ آگ چھوڑتا بھاگ گیا۔ بھائی یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، توجہ نہیں فرمائی، یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا، وہ شیطان نے کہا تھا نا جب اس نے آدم پاک کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رد فرما دیا تھا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے نکال دیا تھا۔ جب وہ نکلنے لگا نا تو اس نے کہا میں آدم کی اولاد کو جیسے چکی میں گندم پیسی جاتی ہے نا اس طرح پیس کے رکھ دوں گا، کچل کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے، وہ تیرے شکنجے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر اللہ کے ولیوں نے بھی یہی درس دیا
کہ بھائی دنیا کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے اپنے دین ایمان کا سودا نہ لگا، یہ بہت اعلیٰ دولت ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا بے شک شیطان یعدکم الفقر، تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، تمہارے دلوں میں غربت کے وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں اپنی مال و دولت اللہ کے راہ میں صرف نہیں کرنے دیتا، تمہیں اپنی جان اللہ کے راہ میں صرف نہیں کرنے دیتا۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے وہ تمہارے ذہنوں میں، وہ تمہارے دلوں میں بھوک کا، غربت کا ڈر ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور تمہیں ادھر جانے سے روک لیتا ہے، تم بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، جب تمہیں وہ دین کے راستے میں آنے سے اس وسوسے کی بنا پہ روک لیتا ہے، بھائی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی رنگینیاں تو ادھر دنیا کی طرف بڑی ہوئی ہیں، جب تم اس کی بات لیتے ہو وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اللہ فرماتا ہے پھر وہ تمہیں بے حیائیوں میں لے جاتا ہے۔ فحشاء، پھر وہ تم سے بے حیائیاں کرواتا ہے، پھر وہ تم سے برائیاں کرواتا ہے، اور ایک دن آتا ہے تم بے حیائی اور برائی کر کے اپنے اللہ رسول سے بےگانے ہو جاتے ہو اور اپنے آپ میں سرکش اور مغرور ہو جاتے ہو۔ لیکن آگے سن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یہ تو شیطان ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا فرمایا کہ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے، لیکن تمہارا بنانے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اے اللہ کے بندو، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، وہ تمہارے ساتھ غربت کے وعدے کرتا ہے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ادھر نہ جا، بھوک سے مر جا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر صرف محنت ہی محنت ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے بندے تجھے بات بتاؤں، مولا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان تو تجھے کہتا ہے ادھر تجھے کچھ نہیں ملے گا، آ جا میری طرف آ جا، رنگ رلیاں منائے، دنیا کی رنگینیاں دیکھے، شیطان تجھے بلاتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اے نادان ادھر میری طرف تو دیکھ، مولا فرماتا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ نے تو تیرے ساتھ مغفرت اور فضل کے وعدے فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تو ادھر آ جا، میں تیرے گناہ بھی معاف فرما دوں گا اور تجھ پہ اپنا خاص فضل بھی فرما دوں گا۔ قرآن فرماتا ہے نادان ادھر تجھے کچھ نہیں ملنے والا، شیطان تجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تجھے، وہ تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دے تباہی کے کنویں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ رب رحمان اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ مغفرت اور فضل کا جو وعدہ فرمایا ہے نا وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی نفس اور شیطان کی پیروی میں، اس کی اتباع میں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت اور فضل کے وعدے فرمائے ہیں نا، شیطان جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ غدار ہے، لیکن رب رحمان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ادھر جائے گا تو تباہی اور بربادی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، ادھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی دعوت پہ کان دھرے گا۔ اگر ادھر آئے گا نا، ادھر تجھے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور فضل بھی نصیب ہو جائے گا۔
الا البلاغ المبین۔